آج پیر کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر رب کعبہ کے یہ نام یا وہابو یا باسطو صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ میرا رب آپ کو اتنا رزق اور دولت سے نوازے گا کہ دولت سنبھالی نہیں جائے گی۔ 27 سیکنڈ میں وہ تماشا ہوگا کہ فقیر بھی بادشاہ بن جائے گا۔ اللہ والو، پیر کا دن ہفتے کا نیا آغاز ہے، اور جب کوئی بندہ پیر کے دن اپنے کام پر جاتا ہے، دکان پر جاتا ہے، ایک نئے جذبے کے ساتھ جاتا ہے کہ جو پچھلے ہفتے کمی کوتاہی رہ گئی اس ہفتے میں پوری کروں گا۔ اگر آپ بھی پیر کے دن نیا ہفتہ شروع ہوتے ہی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑے، تو پیر کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر رب کعبہ کے یہ 2 صفاتی ناموں کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ پیر کے دن کا خاص الخاص وظیفہ ہے۔ پیر کے دن پورا دن پوری رات موجود ہے، وقت کی کوئی پابندی نہیں، جگہ کی کوئی پابندی نہیں۔ آپ دکان پر ہیں، آپ دفتر میں ہیں، آپ کاروبار میں ہیں، آپ کہیں سفر میں ہیں، آپ کسی بھی حالت میں ہیں، پیر کے دن کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ موقع بار بار نہیں ملتا۔ جن لوگوں کے گھر میں غربت ہے، جن لوگوں کے گھروں میں تنگ دستیاں ہیں، جہاں پریشانیوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، جہاں سے تنگ دستی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس گاڑی ہو، نیا گھر ہو، ضرورت کی تمام اشیاء ہو، اس کے اخراجات پورے ہو جائیں۔ تو جن کے گھروں میں بے سکونی رہتی ہے، بے برکتی رہتی ہے، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، وہ پیر کے دن یا وہابو یا باسطو کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے، انشاءاللہ مفلسی کی زندگی، غربت کی زندگی، تنگ دستی کی زندگی سے ہمیشہ نجات ہو جائے گی۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہوگا جس میں رب کی رحمتوں برکتوں کی برسات ہو جائے گی، جس میں آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ خدا را، اگر کوئی بندہ بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، پیر کے دن یا وہابو یا باسطو کا یہ خاص وظیفہ پڑھے۔ اللہ والو، یا وہابو کی فضیلت و برکت اتنی زیادہ ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ یا وہابو رب کعبہ کا ایک ایسا اسم اعظم ہے، یہ ایک دن میں ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ جو لوگ ارجنٹ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو لوگ ارجنٹ بیسس پر اپنی کسی حاجت کو پورا کرنا چاہتے ہیں، جلد شادی کرنا چاہتے ہیں، غیبی خزانوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اچانک کسی بیماری پریشانی کا سامنا ہے، رب کی حفاظت چاہتے ہیں، جلد از جلد قرض سے نجات چاہتے ہیں، یا وہابو ایک دن میں حاجت کو پورا کرتا ہے۔ اور یا باسطو، رب کعبہ کے اس نام کی اتنی شان ہے کہ رب کعبہ نے اپنے اس نام کی خود قسم کھائی۔ یا باسطو رب کعبہ کا وہ صفاتی نام ہے جس کی رب نے خود قسم کھائی کہ اگر کوئی بندہ یا باسطو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے تو عرش الہی پر بیٹھا رب آنے والی تمام رکاوٹوں بندشوں کا خاتمہ فرما دے گا۔ اگر آپ در در کی ٹھوکروں سے بچنا چاہتے ہیں، اگر آپ زندگی کے ہر مقصد میں مکمل اور یقینی کامیابی چاہتے ہیں، تو یا باسطو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیے۔ بیٹیاں رشتوں کے لیے پڑھ لیں، بیٹے کاروبار کے لیے پڑھ لیں، جن کو نوکری نہیں ملتی یا باسطو پڑھ لیں، کیونکہ یا باسطو ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ اگر آپ کے راستے میں پہاڑ بھی رکاوٹ ہے تو پہاڑ بھی راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے جب کوئی بندہ یا وہابو یا باسطو کو پڑھتا ہے۔ خدا را، اگر کوئی بندہ رب کے ناموں کی فضیلت و برکت کو جانتا ہے، ویسے تو رب کعبہ کے 99 نام ہے اور ہر نام اپنی اہمیت اور فضیلت کے لحاظ سے خاص الخاص ہے، لیکن آج پیر کے دن اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے ایسے 2 نام لے کر آیا ہوں۔ یا وہابو یا باسطو کو جب اکٹھا ملا کر پڑھا جاتا ہے، ان ناموں کی فضیلت و برکت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ لوگ آپ کی کامیابی کا راز پوچھنے آپ کے گھر تک آ جائیں گے، لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کل تک تو مانگنے والا تھا، آج تو بانٹنے والا کیسے بن گیا؟ اگر آپ بھی فقیری سے بادشاہی چاہتے ہیں، آپ بھی مانگنے والے سے بانٹنے والا بننا چاہتے ہیں، ماں باپ اپنے بے روزگار بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ماں باپ پڑھ لیں،
وہ بندہ خود پڑھ لے، انشاءاللہ بے روزگاری کا سر سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے، غیبی خزانوں سے مدد کے لیے یا وہابو یا باسطو کو پڑھ لیں۔ اگر آپ کے راستے میں رکاوٹوں بندشوں نے جان لے رکھی ہے، آپ کو کہیں سے مدد نہیں آ رہی، آپ مایوس ہو چکے ہیں، آپ مرنا پسند کرتے ہیں، تو ایک بار پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے۔ انشاءاللہ پیر کے دن جو بندہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یا باسطو یا وہابو کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لے گا، جس مقصد کے لیے پڑھے گا ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ پیر کے دن نیا ہفتہ شروع ہوتے ہی، نیا دن شروع ہوتے ہی یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ ایک ایسی نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں ہر حاجت خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ ایک وہ وقت جب بندہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کے طعنے سنتا ہے، نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ حاجات پوری ہوتی ہیں، اور آج پیر کے دن یا وہابو یا باسطو پڑھنے سے رزق، دولت، کامیابیاں خود قدموں پر چل کر آپ کے پاس آئیں گی۔ وہ لوگ جو آپ کی ناکامی کا تماشا دیکھتے ہوئے آپ کو منہ لگانا پسند نہیں کرتے، وہ لوگ خود آپ کے قدموں میں آ کے گریں گے۔ اگر آپ بھی رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنی زندگی سے ہر طرح کی مفلسی اور پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب عمل کیا ہے؟ پیر کے دن کا وظیفہ ہے۔ آپ چاہیں تو پیر کے دن فجر کی نماز کے بعد پڑھ لو، ظہر کے بعد پڑھ لو، عصر کے بعد پڑھ لو، مغرب کے بعد پڑھ لو، عشاء کے بعد پڑھ لو، پورا دن پوری رات موجود ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ جس حالت میں بھی ہیں وظیفہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ آپ دکان پر بیٹھ کے پڑھ لو، دفتر میں پڑھ لو، کاروبار میں پڑھ لو، مسجد میں پڑھ لو، جہاں چاہتے ہو وظیفہ پڑھنا ہے۔ لیکن پیر کے دن یہ موقع ہر بار نہیں ملتا۔ خدا را پیر کے دن کا یہ خاص وظیفہ خود بھی کیجیے، دوسروں کو بتائیے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفہ شروع کرنا ہے۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پیر کے دن کے خاص وظیفے کے ساتھ خاص طور پر درود ابراہیم پڑھیے گا۔ اس کی بہت فضیلت و برکت ہے، یہ عرش الہی سے فیصلے کروا دیتا ہے۔ درود ابراہیم کم از کم 3 بار پڑھنا ہے۔ اس درود کو نماز والا درود پاک بھی کہتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے گھر کے بچوں کو درود ابراہیم آتا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ہی اب آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، پوری توجہ اور دھیان سے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو نیا گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، دولت اور شہرت چاہیے، دولت کے خزانے چاہیے۔ اگر آپ کے گھر میں بے برکتی ہے، بے سکونی ہے، آپ قرض کے بوجھ تلے دب چکے ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہو، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی خواہش، بڑے سے بڑے مقصد کے لیے نیت کرنے کے بعد آپ نے یا وہابو یا باسطو کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ یا وہابو یا باسطو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا وہابو یا باسطو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا وہابو یا باسطو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا وہابو یا باسطو کو ہاتھ کی انگلیوں پر 101 بار پڑھنا ہے۔ اگر تو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر پڑھ لیتے ہیں تو بہترین ہے، اگر آپ کسی بھی وجہ سے ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر نہیں پڑھ سکتے تو آپ تسبیح کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یا وہابو یا باسطو 101 بار پڑھتے دوران آپ جس حاجت کو ذہن میں رکھیں گے وہ حاجت ہر صورت پوری ہو کر رہے گی، ہر خواہش پوری ہو کر رہے گی۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد ہر طرح کی بے برکتی، بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یا وہابو یا باسطو پڑھتے دوران 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ پہلی بات، اس دوران نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ دوسری بات، یہ وظیفہ ڈوب کر توجہ اور دھیان سے پڑھنا ہے۔ اس دوران اپنے مقصد کو دل ہی دل میں بار بار رب کے سامنے مانگنا ہے۔ اور تیسری بات، یا وہابو یا باسطو 101 بار پڑھنے کے بعد
آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو کوئی تنگ دست ہے، کہیں نہ کہیں رب سے ناراض ہے، کہیں نہ کہیں گناہوں کی پکڑ ہے، کہیں نہ کہیں رب کو ناراض کر بیٹھا ہے۔ آپ نے ان 3 کاموں کو ضرور کرنا ہے، اور یہ وظیفے کے دوران خود بخود ہو جائیں گے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ پیر کے دن کا خاص وظیفہ ہے۔ پیر کے دن آپ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی بہترین تو یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں جا کر روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، گھڑ گھڑاتے ہوئے رب کعبہ سے سچی توبہ کرنے کے بعد اپنی حاجات کے لیے مانگنا شروع کیجئے۔ آج پیر کے دن اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھنا چاہتا ہے تو یا وہابو یا باسطو کو شروع سے اب تک بتائے گئے طریقے سے، بتائی گئی ترتیب سے پڑھنے کے بعد دل لگا کر، ڈٹ کر، ضد کرتے ہوئے رب سے جو مانگو گے مل جائے گا۔ محمد مصطفیٰ کے وسیلہ و صدقہ سے مانگ لو۔ رب کعبہ کے سامنے چولی پھیلا کر فقیر بن کر مانگنا، آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا۔ میرے رب کو آنکھ میں آنے والا آنسو بڑا پسند ہے۔ انشاءاللہ نیا ہفتہ شروع ہوتے ہی نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ آپ کی غربت، تنگ دستی، پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ دوبارہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، کبھی کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ خود بھی کریں، اور جتنا زیادہ ہو سکے زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ خود بھی کرنا ہے، پیر کے دن کا وظیفہ ہے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی پیر کو کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات کو یاد رکھنا ہے کہ جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص دن میں کسی خاص مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے، اس کی فضیلت و برکت باقی تمام وظیفوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی وظائف پڑھ رہے ہیں یا کوئی وظیفہ کرتے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن پیر کے دن یا وہابو یا باسطو کا یہ خاص وظیفہ لازمی و مسلوم پڑھنا ہے۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے، اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہے، اگر کوئی زبان سے غلط الفاظ نکل گئے ہیں تو رب کعبہ میری، آپ کی، ہم سب کی کبیرہ صغیرہ گناہوں کی، غلطیوں کی توبہ قبول فرما کر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اللہ حافظ۔